جی کل آپ کو کچھ پڑھایا گیا تھا، اس سے متعلق پوچھ لوں میں؟ بتائیے گا کوئی بھی، حیض کی کم سے کم مدت اور وقت اور ٹائمنگ کتنی ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم 3 دن اور السلام۔ 3 راتیں۔ ماشاء اللہ۔ پاکی کی 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی عدت کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے؟ جی 15 دن۔ 15 دن۔ اور زیادہ؟ کتنی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور پوچھ رہا ہوں، ذرا بہت سمجھ کر بتائیے گا۔ عادت سے زیادہ خون آئے، عادت سے کسی مہینے میں زیادہ خون آ جائے تو کیا حکم ہے؟ استحاجہ۔ نہیں میں نے کہا تھا بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کوئی اور کہیں، کوئی اگر اور ہاں اگر وہ 10 دن سے زیادہ ہے تب تو صرف 10 دن کاؤنٹ ہوں گے، اگر وہ 10 دن کے اندر ہے تب وہ حیض کے اندر ہی آتا ہے، بھلے وہ عادت سے زیادہ ہو۔ ماشاء اللہ اچھا بتایا، 10 دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے تو حیض ہی کہلائے گا، اور شریعت یہ کہے گی کہ گویا ان کی عادت چینج ہو گئی۔ اور اگر 10 دن سے اوور ہو جائے تو جتنے دن عادت ہے اتنے دن تو حیض شمار ہوگا، اور باقیہ دنوں کی نمازوں کی قضا کریں گے، کیونکہ وہ استحاضہ، اور استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بتائیے کہ حیض کی حالت میں نماز کا حکم بتائیے۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز معاف ہے، بالکل معاف ہے، یا بعد میں قضا کرنی پڑے گی؟ نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ اچھا روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے قضا کرنے ہوتے ہیں۔ روزے جی قضا ہے۔ اچھا حالت حیض میں قرآنی دعاؤں کا پڑھنا کیسا ہے؟ قرآنی دعاؤں کا پڑھنا کیسا ہے؟ منع ہے۔ دعا پڑھنا جائز ہے۔ ہاں قرآنی دعا یعنی قرآن کریم کی وہ آیتیں یا سورتیں جن کو بغیر سے دعائے حفاظت ہو یا دعائے سحر و جنات ہو، ایسی صورت میں وہ دعائیں کی نیت سے پڑھی جا سکتی۔ حالت حیض میں عورت کے پسینے اور جھوٹے پانی کا حکم کیا ہے؟ پی سکتے ہیں، اس سے کچھ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں پسینہ بھی پاک اگر ہے۔ ہاں استحاضہ کا حکم بتائیے گا، استحاضہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی؟ استحاضہ مطلب پوسٹ پارٹم، رائٹ؟ نہیں مطلب استحاضہ کہتے ہیں وہ خون جو حیض کی مدت سے زیادہ یا حیض کی مدت سے کم نظر آئے، وہ خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ استحاضہ دراصل زخم کے خون کی طرح ہے، کئی بدن میں اگر خون ایسا رشتہ رہتا ہے، اسی طریقے سے استحاضہ میں جو خون آتا ہے اس سے نماز روزہ معاف نہیں ہے، اور نہ ہی غسل واجب ہوتا، بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے۔ اچھا نفاس کسے کہتے ہیں اور نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں، 40 دن۔ اور اچھا یہ زیادہ سے 40 زیادہ دن 40 دن ہو سکتا ہے، اور کم سے کم 2 یا 3 دن بھی ہو سکتا ہے۔ کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ 40 دن سے پہلے اگر نفاس کا خون بند ہو جائے تو کیا حکم ہے شریعت میں؟ 40 دن سے پہلے اگر بند ہو نماز جائے پڑھنا تو جائز پھر ہے۔ نماز پڑھنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کرتے ہیں نا۔ چلیے اب آپ کو پردے سے متعلق آج گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے گا، ایک چیز ہوتی ہے سطر،
ستر اور ایک ہوتا ہے پردہ۔ ستر مرد و عورت کے جسم کے وہ حصہ، وہ پارٹس جن کا ہر حالت میں چھپانا ضروری ہو، اسے ستر کہتے ہیں۔ جیسے مردوں کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، لہذا جو مرد گھر میں ٹاول باندھ کر یا اس قدر چھوٹا پینٹ یا کیفری پہن کر جس میں گھٹنے نظر آئے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف حشر کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے جو لوگ اپنا ستر دوسروں کو بلا ضرورت دکھاتے تھے یا دوسروں کا ستر بلا ضرورت دیکھتے تھے۔ ضرورت کی قید آئی، ضرورت کا مطلب یہ کوئی زخم ہو گیا ڈاکٹر کو دکھانا ایک ضرورت ہے، زخم کی مرہم پٹی کرنی ہے ایک ضرورت ہے، پیشاب پخانے کا تقاضا ہے ایک ضرورت ہے، نہانا ہے ایک ضرورت ہے، اس کو کھولنا پڑے گا۔ بہرحال مردوں کا ستر تو سمجھ لیا، عورتوں کا ستر اتنا چہرہ اور اتنے ہاتھ، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ گٹا کہلاتا ہے، گٹے سے اوپر اتنا ہاتھ، اتنے دونوں ہاتھ، اور ٹخنوں سے نیچے نیچے پاؤں، یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں کی یہ ہڈی ٹخنے سے نیچے کہہ رہا ہوں میں۔ چنانچہ آج خواتین کے جو لباس ایسے آ رہے ہیں جس میں ٹخنے کھل رہے، وہ لباس ستر کو چھپانے والا نہیں بلکہ بے ستری والا لباس۔ عجیب یہ ہے کہ شریعت کا ایک مذاق بنا رکھا ہے، پیارے آقا کی تعلیم کو ہم نے فیشن کے نام پر کچل دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مردوں کو حکم تھا ٹخنے کھولنے کا، ٹخنوں سے اوپر لنگی پاجامہ پینٹ وغیرہ پہننے کا، مردوں نے جو ہے اس کو نیچے لٹکانا شروع کر دیا، ٹخنوں سے نیچے پہنتے۔ خواتین کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنا لباس ایسا رکھیں جس میں بے ستری نہ ہو، یعنی ٹخنے جو ہے وہ ستر میں داخل ہے۔ یہ جو ہے شلوار میں تو عموماً نیچے ہو جاتی ہے، لیکن جو چست پجامیاں ہوتی ہیں یا لیگی وغیرہ ہوتی ہیں وہ ایک تو بہت ٹائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی باریک ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ٹخنے کھلے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ خواتین کا یہ ستر ہے، اور ستر کہتے ہیں جس کا ہر حالت میں چھپانا ضروری ہو، البتہ ضرورت کے وقت گنجائش ہے۔ ایک ہوتا ہے پردہ، تو خاتون کا، عورتوں کا سارا بدن ستر ہے، البتہ پردہ کن کن چیزوں کا ہے یہ سمجھنا ہے، کیونکہ شریعت نے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ غیر محرم اور اجنبی، غیر محرم کہتے ہیں وہ رشتہ دار جن سے زندگی کے کسی موڑ پر ہمارا نکاح ہو سکتا ہو اور ان سے پردہ ہو، انہیں غیر محرم کہتے ہیں۔ اور محرم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کا زندگی کے کسی موڑ پر ہم سے نکاح نہ ہو سکتا ہو اور ان سے پردہ نہ ہو، جیسے بھائی ہے، سگا بھائی، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اسی طرح بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، دادا ہے، نانا ہے، یہ سب جو ہے محرم کہلاتے ہیں۔ غیر محرم اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب رشتہ دار غیر محرم۔ تو شریعت نے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اور نہ ان سے بات کرے، اور گھر سے باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردہ کرے، چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ ہونا چاہیے تاکہ عورت کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور وہ بہت سے فتنوں سے بچی رہے۔ پردے کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے عورت اپنے گھر کی چہار دیواری میں
چار دیواری ہی میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں۔ عورت اللہ کے بہت زیادہ قریبی کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں۔ یہ جو ہے پہلا درجہ ہے پردے کا، کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، چہار دیواری سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں گے اور بلا ضرورت کے وقت ہی گھروں سے نکلیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور ہم فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور قرآنی احکام پر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے عورتوں، اے مومن عورتوں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو۔ پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت کو کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو سادہ برقعے میں، سادہ برقع کہہ رہا ہوں کیونکہ آج برقعے کو بھی ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، برقع پردہ نہیں ہے بلکہ برقعے کو بھی ایک اور پردے کی ضرورت ہے۔ تو سادہ، کیونکہ برقعے بڑے چست آنے لگے ہیں، بڑے فیشنیبل آنے لگے ہیں، اس قدر ایسے برقعے آنے لگے کہ چلتے وقت راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ اپنی طرف ایٹومیٹک کر لیتے ہیں۔ تو اگر عورت کو کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو سادہ برقع یا چادر سے اپنے پورے جسم کو اس طرح چھپائے کہ ہتھیلی کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔ اس طریقے سے گھر سے باہر توڑیاں چھن چھن کرتی ہوئی جاتی ہیں، یا پاؤں میں موزے نہیں ہیں، اسی طریقے سے ہاتھوں میں گلفس نہیں ہیں، بس نکلے چلے جا رہے ہیں، گلا دیکھ رہا ہے، چوٹی نکل رہی ہے، بال جو ہے بکھر رہے، آنکھیں اس قدر پر فریب ہوتی ہیں کہ اس میں کاجل وغیرہ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سونے کی سنتوں میں آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ سرما جو لگانا ہے وہ رات کی سنت ہے، سوتے وقت کی سنت ہے۔ بہرحال اب بازار بھی جایا جائے تو یہ گھر سے باہر نکلا جائے تو بہت سادہ سودہ کپڑوں میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو یا اجتماع میں چل رہی ہے بہن، تو کہتا ارے میں ناپاک ہوں، میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، چھینٹیں آ گئی تھی، طرح طرح کے بہانے۔ لیکن وہیں پر اگر ایک بہن دوسری بہن سے یہ کہتی ہے چل رہی ذرا بازار چل رہے ہیں، مارکیٹ چل رہے ہیں، شاپنگ مال میں چل رہے ہیں، کہاں چلتے ہیں کہ کچھ لاؤ گی؟ نہیں کچھ نہیں لے کر آؤں گی، کوئی چیز پسند آئے گی تو لے لوں گی، اور اتنی جلدی ہے کہ بس 2 منٹ رکو میں کپڑے بدل کے آتی ہوں، کپڑے بھی بدل جاتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، میک اپ بھی ہو جاتا ہے۔ کن جگہوں پر؟ ان جگہوں پر جانے کے لیے جو اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اور وہ ہیں بازار۔ بہرحال جب تو اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کر نکلے کہ بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔ اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ آج جو برقعے وغیرہ جو چل رہے ہیں اس سے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کیا برقع ہی ضروری ہے؟ نہیں، اصل جسم کا چھپانا ہے، برقع ضروری نہیں۔ کیا کالا ہی برقع؟ نہیں، کالا رنگ بھی متعین نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اپنے جسم کو اس طریقے سے چھپایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح گھر میں کوئی نامحرم رشتہ دار آئے تو اس سے بھی مکمل پردہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو
کہ جب ضرورت کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کو پڑھیں کہ اپنی چادر اپنے منہ پر ڈال لیا کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ چونکہ یہ صحابی نابینا تھے، بلائنڈ مین تھے، اس لیے ہم دونوں نے ان سے پردہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور اسی طرح اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پردہ کرو۔ میں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو بہرحال یہ پردے کا انتہائی درجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، پردہ ارتا اصل تو دل کا پردہ ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ دل ہم سے زیادہ دل صاحب پیارے آقا کی بیٹیوں کا، پیارے آقا کی بیویوں کا تھا، لیکن ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں یا اجنبیوں کے درمیان پہنچے تو اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ بہرحال یہ پردے کے دو درجے۔ اب عورت کے محرم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہوتا ہے اور ان سے پردہ کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، وہ 10 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا سب اس میں آئیں گے۔ نمبر 2 ماں کے دادا، نانا، یہ بھی کیا ہے محرم ہی۔ نمبر 3 باپ کے دادا، نانا، یہ بھی محرم ہی میں۔ نمبر 4 بیٹا، پوتا، پرپوتا، نواسا، پرنواسا۔ نمبر 5 بھائی، بھتیجا، بھانجا، محرم۔ 6 چچا، تایا، ماموں۔ 7واں ماموں کے چچا زاد، ماموں کے چچا یا تایا، ماموں، یہ جو ہے ماں کے چچا یا ماں کے تایا، ماں کے ماموں، یہ بھی محرم۔ اسی طریقے سے نمبر 8 باپ کے چچا، تایا، ماموں۔ نمبر 9 رضاعت کے رشتے سے باپ، بھائی وغیرہ۔ رضاعت کہتے ہیں کسی نے 2 سال دودھ پلانا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو مائیں ہیں ان کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا 2 سال تک۔ ومن اراد ان یتم الرضاعۃ حولین کاملین، قرآن کریم میں فرمایا جو عورت یہ چاہے کہ اپنے بچے یا بچی کو مکمل مدت اور مکمل ٹائمنگ میں دودھ پلائے تو وہ 2 سال ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ 2 سال سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لے یا کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے تو ایسی صورت میں یہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے یہ جو عورت ہے اس بچے کے لیے ماں کا درجہ رکھ لے گی۔ لہذا رضاعت کے رشتے سے اگر کسی لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس عورت کا جو شوہر ہے اس لڑکی کے لیے جو ہے محرم ہوگا، یا دودھ پلانے والی عورت کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں وہ اس دودھ پینے والی بچی کے لیے رضائی بھائی ہوں گے اور محرم ہوں گے۔ نمبر 10 سسر اور داماد۔ سسر اور داماد بھی محرم ہے۔ عورت کے غیر محرم رشتہ دار کون کون سے؟ یعنی وہ لوگ جن سے عورت کا نکاح جائز ہے اور پردہ کرنا واجب ہے۔ وہ کتنے طرح کی؟ وہ 5 طرح کی، اور تمام اجنبی شامل ہے۔ رشتہ دار بتا غیر محرم رشتہ دار، عورت کے غیر محرم رشتہ دار وہ لوگ جن سے نکاح جائز ہے اور پردہ کرنا واجب ہے۔
تمام کزن، خالہ زاد، یہ زاد لفظ ہوتا ہے، ذات نہیں ہوتا. خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد بھائی، یہ 5 طرح کے بھائی جس میں کزن میں آ جاتے ہیں. دوسرا پھوپا، خالو، بہنوئی. پھوپا، خالو، بہنوئی یہ جو ہے غیر محرم ہے. تیسرا شوہر کے بھائی، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چھوٹا ہو تو دیور، بڑا ہو تو جیٹھ. شوہر کے بھائی دیور ہو جیٹھ. ہمارے یہاں عام طور پہ جیٹھ سے تو پردہ کراتے ہی، دیور سے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا. پیارے آقا نے دیور کو موت بتایا ہے. اور عجیب بات یہ کہ جس سے زیادہ خطرہ ہے اس سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، اور جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے پردہ ہے. حالانکہ شریعت میں پردہ ہے. عقلی طور پہ دیکھا جائے جیٹھ یعنی شوہر کا بڑا بھائی جو کہ آلریڈی پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے، لہذا اس سے پردہ کرایا جاتا، حالانکہ پردہ ہے. دیور سے بالکل پردہ نہیں کرایا جاتا، حالانکہ دیور سے پردہ ہے اور سختی کے ساتھ. تو شوہر کے بھائی چاہے بڑے ہوں جیٹھ، چاہے چھوٹے ہوں دیور، ماموں شوہر کے ماموں، شوہر کے چچا، شوہر کے تایا، شوہر کے پھوپا، شوہر کے خالو، یہ سب جو ہے عورت کے لیے غیر محرم ہے. نمبر 4 شوہر کے چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بھائی، شوہر کے جتنے بھی کزن ہیں وہ بھی غیر محرم ہیں. نمبر 5 تمام اجنبی آدمیوں سے عورت کو پردہ کرنا واجب ہے، کھلے منہ ان کے سامنے آنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کبھی ان کو کوئی بلانا آئے یا گھر میں کسی کو کوئی فون آئے تو اس وقت بہت سخت آواز ہونا چاہیے. یہی پردہ ہے اور یہی اخلاق ہے. لوگ باغ جو اخلاق تھا اس کو بد اخلاقی کا نام دیتے ہیں. بہرحال جب گھر سے باہر نکلنے کی شرطیں بھی سمجھ لیجیے گا. نمبر 1 ایسا برقع پہن کر نکلے جس میں چہرے کے ساتھ پورا جسم چھپ جائے، اور برقع نہایت سادہ اور ڈھیلا ہونا چاہیے. ایسا برقع جس پر نقش و نگار ہو یا بیل بوٹے ہوں، بہت زیادہ کام کیا ہوا ہو یا چست اور فٹ ہو، اس کا پہننا جائز نہیں. نمبر 2 بند سور کر خوشبو لگا کر نہ نکلیں، زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنا جائز نہیں ہے. نمبر 3 گھر کے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار باپ شوہر کی اجازت لے کر نکلیں، بغیر اجازت نکلنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے راستے کے کنارے پر چلیں، درمیان اور بیچ میں نہ چلیں، مردوں کے بیچ میں نہ چلیں. مردوں سے گیدرنگ نہیں کرنا چاہیے، گیدرنگ جائز نہیں ہے. نہ محرم مرد سے بلا ضرورت بات نہ کریں. ضرورت پڑ جائے تو بغیر مسکرائے سخت لہجے میں بات کریں. نہ محرم سے مسکرا کر یا لچکدار انداز میں بات کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 6 شرعی سفر بغیر محرم کے نہ کرے، یعنی 78 کلو یا 82 کلومیٹر کے دور کا سفر شرعی کہلاتا ہے. یہ سفر بغیر محرم کے نہ کرے. بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا جائز نہیں. نمبر 7 گاڑی میں کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہو، چاہے ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو. نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں. نامحرم مردوں سے چوڑی پہننا حرام، مہندی لگوانا حرام، اسی طرح بدن دبوانا یا مالش کروانا، بیوٹی پارلر میں جا کر اگر جینٹس ہیں وہاں پر تو تیار ہونا جینسوں کے ہاتھ سے، یہ ناجائز اور حرام ہے. جی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے.